अस्सलाम वालेकुम। आयशा इस्लाम नावज़ में आपका खुश आमदीद। एंड आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी करके जाया करें। आप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे सुम्बन बुकमन, ना आपने कुछ देखा है और ना आपने कुछ सुना है, आप ऐसे हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स करके लाजमी जाया करें कि आपको अच्छा लगता है या नहीं है अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। नावल नेम वो मेरा हमसफ़र, असलम मोना रजवान, किस्त नंबर 2। हर तरफ फैज़ के कातिल की खबर फैल चुकी थी। अहमद को मुसलसल तलाश किया जा रहा था। शहराज भी परेशान था कि अब न जाने क्या होगा। सैफुल्ला और आयशा मुतमईन थे। चलो अहमद वाले मामले से जान छूटी थी, मगर वो नहीं जानते थे कि अभी तो जान फंसना बाकी है। फैज़ की तदफीन को आज चौथा दिन था। सुल्तान गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इसने गुस्से में रबाब से रब्ता करना भी छोड़ दिया था। हर वक्त अहमद की तलाश में सरगर्दा रहता, मगर वो आसपास के किसी भी इलाके में मौजूद नहीं था। अचानक वो गायब कैसे हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सुल्तान पुत्र, कल पंचायत लगेगी, तो फिर तूने क्या सोचा है? इस वक्त वो सब मर्द हजरात लॉन में बैठे गहरी सोचों में गर्क थे। जब दादा सरदार ने सुल्तान को मुखातब किया तो वो चौंका। फैसला क्या करना है दादा सरदार? वो कमीना तो फरार हो गया है, इसे ढूंढने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता, सुल्तान ने आह भरकर कहा। गुस्से से इसके चेहरे पर गुस्सा इसके चेहरे पर यहाँ था। सफदर पुत्र, तू बता, तेरा तो लगते जिगर था। दादा सरदार ने सफदर को मुखातब किया। इनकी आवाज़ रंधी हुई थी। इनका लाडला पोता जो बिछड़ गया था। बाबा जान, मैं क्या बताऊं, किसी को मारने से मेरा लाल लौट तो नहीं आएगा ना? सफदर रंधी आवाज़ में आंखों में आई नमी को साफ करते बोले। दादा सरदार ने खिज़र की जानब देखा और फिर रियाज की तरफ देखा, मगर इनके चेहरे पर दुख और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। इतनी उम्र हो गई मगर तुम सबको अक्ल नहीं आई। फैसला मैं ही करूँगा वो, और किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दादा सरदार तासफ से कहते उठ गए। बाकी सब लोगों ने नज़रों का तबादला किया। न जाने क्या फ़ैसला होगा। बाबा, कल पंचायत का क्या फ़ैसला करेगी? इनका तो वारिस मरा है, ऐसा ना हो कि वो लोग गुस्से में गलत फ़ैसला कर लें। आयशा ने सैफुल्ला को पानी का गिलास थमाए हुए सवाल किया। पता नहीं क्या होगा। आज से पहले गांव में कभी भी कत्ल और गारत नहीं हुआ। सरदार ने कभी गांव वालों की खैर खबर नहीं ली, मगर इसके बावजूद कभी कत्ल या ज़्यादती का किस्सा नहीं हुआ। बस अल्लाह खैर करे। सैफुल्ला गिलास पकड़े सोचों में गुम बोला। बाबा, हम कहीं और चले जाते हैं, मेरा दिल घबराता है बहुत, मुझे इस गांव में घुटन होती है। वो अपने बाप के पास बैठती उदासी से बोली। मेरी बच्ची, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह सब बेहतर करेगा। सैफुल्ला ने इसे तसल्ली दी तो वो गहरी सांस लिए उठ गई। हमें खून बहाव में लड़की चाहिए। दादा सरदार के फैसले पर पूरी पंचायत में मौत सा सन्नाटा छा गया। शराज के तो सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। सुल्तान भी हैरत से इन्हें देखने लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। वो गला तर करता बोला तो दादा सरदार ने खून आलूदा नज़रों से इसे घूरा। हमें खून बहा में 3 लड़कियां चाहिए, तुम्हारे ख़ानदान की, और जब वो कमीना हमें मिल गया इस दिन इसकी ज़िंदगी भी ख़त्म करूँगा। दादा सरदार गुस्से से दौड़े थे। सुल्तान ने परेशानी से माथा मसला, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। मगर मेरी तो एक ही बेटी है, मैं कैसे? शराज की हवाइयाँ उड़ गई थीं। हमें कुछ नहीं पता। तेरे ख़ानदान की 3 लड़कियाँ कल शाम तक तैयार होनी चाहिए, वरना। दादा सरदार ने गुस्से से वार्निंग दी। वहाँ कोई शख्स ऐसा ना था जो कुछ कहने की हिम्मत करता। शराज अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। बाबा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आयशा ने सैफुल्ला को अदास बैठे देखा तो पूछा। आयशा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। वो बेबसी से गोया हुआ था। हुआ क्या है बाबा? इस बार आयशा भी फिक्रमंद हुई थी। पंचायत में खून बहा में 3 लड़कियां मांगी गई हैं। शराज ने चंद दूर के रिश्तेदारों की लड़कियों का इंतज़ाम किया था, मगर वो लोग ज़िद पर हैं कि इन्हें रुबाब और इसके ख़ानदान की 2 और लड़कियां ही बनी में चाहिए। सैफुल्ला ने दुख से कहा। तो फिर क्या हुआ?
خالو نے۔ عائشہ اب مزید فکر مند ہوئی۔ باپ کے چہرے کے تاثرات سے کچھ برا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ شیراز نے رباب کے ساتھ ساتھ تمہیں اور بریرہ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بریرہ عائشہ کی چاچا زاد تھی جو والدین کی وفات کے بعد اپنے ننیال میں رہتی تھی۔ بابا، عائشہ سکتے کسی کیفیت میں وہیں جم گئی۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، شیراز مجھ پر بہت زور دے رہا ہے اور اب تو سردار تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے۔ اگر میں نے منع کیا تو مجھے اس کے بدلے میں یا تو زمین دینی پڑے گی یا پھر اپنی جان۔ سیف اللہ زارو کتار ہو رہا تھا۔ میں تیرے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اگر تو خوش نہیں تو میں یا تو زمین دے دوں گا یا اپنی جان، مگر تجھ پر زبردستی نہیں کروں گا۔ بابا، میں تیار ہوں۔ اسے اتنی اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی خاطر اسے قربانی دینی تھی۔ سیف اللہ اسے سینے سے لگا کر پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا، مگر عائشہ کی آنکھیں خشک تھی۔ اس نے ایک آنسو تک نہ بہایا۔ بابا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کیسے شادی کروں اور کیا ضمانت ہے کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ نہ جانے وہ لوگ کس کا نکاح کس سے پڑھوا دیں۔ رباب حلق کے بل چلائی تھی۔ آہستہ بولے رباب، اور نکاح جس سے بھی ہونا تو ان کی ہی بیٹوں سے ہی ہے نا؟ تم فکر مت کرو، وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، تم خوش رہو گی۔ شیراز نے اسے باور کروانا چاہا تھا، مگر میں سلطان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بتا دیجیے گا انہیں۔ رباب کہتی یہ جا وہ جا۔ شیراز پریشانی سے صوفے پر ڈہ گیا۔ سردار نے اسے بتا دیا تھا کہ نکاح کس کا ہے، مگر اب وہ رباب کی بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ کس مصیبت میں پھنسا دیا اس لڑکے نے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی شادی نہیں کروں گا۔ آپ سلطان اور ریاض کا نکاح کروا دیں، مگر مجھے رہنے دیں۔ ریاض صفدر کو دو ٹوک کہہ گیا۔ شادی تو تیری تو کرنی ہی ہے نا، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صفدر نے بنیں سکڑی دی۔ بابا، وہ ونی ہو کر آ رہی ہے، اس نے کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو ریاض کہ ہمارے ہاں ونی میں آئی لڑکی پر ظلم کے پھاڑ نہیں توڑے جاتے، وہ بھی اس گھر کے فرد جیسی ہی ہوتی ہے۔ بابا جان نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ صفدر سختی سے گویا ہوئے، مگر مجھے کوئی اور پسند ہے۔ وہ اب بھی بضد تھا، تو بھول جاؤ اسے، غصے سے کہہ کر وہ اٹھ گئے، جبکہ ایاز مٹیاں بھیج کر رہ گیا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرے پر حجاب لیے وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ وہ ساکت سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سیف اللہ نے آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ بابا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان سے گویا ہوئی۔ سیف اللہ نے سر ہلا کر اسے چارپائی پر بٹھایا اور لمبی سی چادر اڑا دی۔ نکاح خواہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ گواہان بھی تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کر کے اب وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو اب بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ بہت من لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا نکاح سلطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اندر داخل ہوئے تھے تو نکاح شروع ہوا۔ مولوی کے منہ سے سلطان کے علاوہ کسی اور شخص کا نام سن کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ بابا، رباب نے بابا کو آواز لگائی، جلدی سے نکاح کرائیں، وقت کم ہے۔ شیراز نے اسے نظر انداز کرتے مولوی صاحب کو مخاطب کیا۔ رباب ضبط کیے بیٹھی رہی، کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا اور ایک شکوہ کن نظر باپ پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ ماں باپ تو تھے نہیں، مگر نانا نانی نے خوب پیار دیا تھا۔ ان کے وفات کے بعد ماموں اور ممانیوں نے اپنے اصل چہرے دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہر وقت اسے کوستے رہتے تھے۔ وہ تنگ آ چکی تھی اپنی زندگی سے، مگر اپنی شادی کا سن کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ چلو کم از کم اس جہنم سے تو جان چھوٹنے والی تھی۔ آگے کی بات میں سوچی جائے گی۔ سرخ لہنگا پہنے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بریرہ اٹھ جا، بریرہ اٹھ جا، اب جان چھوٹ ہماری، چل تیری رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ ممانی نے آ کر غصے سے اسے گور کر کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
तीनों दुल्हनों को हाल में बैठाया गया था। वो तीनों ही घूंघट में थीं। हाल में सिर्फ घर की ख़वातीन ही मौजूद थीं। भाभी, अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी करें, काफ़ी देर हो गई है, शाइस्ता ने पुरजोशी होकर कुबरा से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे रियाज की दुल्हन का घूंघट उठाया। माशाल्लाह, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और एक सोने की अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई। फिर उन्होंने सुल्तान की दुल्हन का घूंघट उठाया। माशाल्लाह, इस बार सबने बैक वक्त तारीफ की। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मेकअप से पाक चेहरा लिए नजरें झुकाए बैठी थी। सोने की अंगूठी पहनाकर फिर वो एयाज की दुल्हन के पास गई, घूंघट उठाकर देखा। माशाल्लाह, इस बार भी सबने मुस्कुरा कर तारीफ की और कुबरा अंगूठी पहनाकर पीछे हट गई। चलो सरीली, फरिया और मानो, तीनों भाभियों को अंदर ले जाओ और इनके कमरे में, शाइस्ता ने हुक्म दिया। फरिया एक नज़र गुस्से से तीनों दुल्हनों को देखती अंदर चली गई। सब ने हैरत से इसे देखा। चलो, इसे दफ़ा करो, इसे दफ़ा करो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। शाइस्ता इसे दफ़ा करती आगे बढ़ी। मैं तो सुल्तान भैया की दुल्हन को ले जाऊंगी, कसम से बहुत सोनी है, मानो ने पुरजोश होकर कहा। सुरीली, तू जा किचन में। शाइस्ता, तो रियाज की दुल्हन को ले चल, मैं रियाज की दुल्हन को ले कर जाती हूँ। कुबरा सरेली को साइड पर करती फिर शाइस्ता से मुखातब हुई। शाइस्ता इसे कमरे में बिठाकर चली गई थी। इसकी गर्दन में मसलसल दर्द हो रहा था। बैठे बैठे कमर अकड़ चुकी थी। इंतज़ार करते करते थक गई तो उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। दुपट्टा पिन में फंसा हुआ था। इसने दुपट्टा ठीक करने के लिए इसे पकड़ा। अभी इसने दुपट्टा खींचा ही था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। मुड़कर देखा तो ठटक गई। रियाज सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा कर सलाम करता वो सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। बरीरा को इसकी मुस्कुराहट झूठी लगी थी, जैसे वो कोई दर्द छुपाना चाह रहा हो। वालेकुम सलाम, हल्के से जवाब देकर वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। शर्म से वो हिल भी नहीं पा रही थी। नज़र बार बार भटक कर रियाज की तरफ जा रही थी। वो बहुत बजिया नौजवान था। जूते उतार कर वो ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बरीरा सर झटक कर रह गई। काफ़ी देर बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो वो कपड़े बदलने लगी, जो शाइस्ता सोफे पर ही रख गई थी। कुछ देर बाद वो आरामदाह कपड़ों में बिस्तर में मौजूद थी। रियाज ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकला था। वो यूं नज़रअंदाज होने पर दुखी हुई थी। कुछ देर बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और रियाज सादे से हल्के कपड़ों में बाहर निकला। बरीरा को जागते देखकर इसकी तरफ बढ़ा और गहरी सांस लेकर इसके करीब बैठ गया। मैं जानता हूँ कि यह शादी किसी की मर्ज़ी के साथ नहीं हुई, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसने बरीरा के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा। बरीरा ने मासूमियत से इसे देखा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। वो अपनी बात से बरीरा को सख्त कर गया, यानी इसकी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ भी वो एक अनचाह वजूद थी। रियाज इसे सख्त छोड़कर बेड के दूसरे कोने पर टिक गया। वो पटी पटी सी आंखों से इसकी पुश्त देखने लगी। वो बेड पर बैठी उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ़ थी। सर झुकाकर वो मुसलसल दरूद पाक का वर्द कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी तेज़ धड़कनें मज़ीद तेज़ हुईं। झुका सर मज़ीद झुका लिया। सुल्तान ने बेड पर बैठे इस नाजुक वजूद को देखा। सर झुका होने की वजह से इसका चेहरा नहीं देख पाया था। गोरे गोरे हाथ, जिनकी उंगलियां मुसलसल मरोड़ने की वजह से सुर्ख पड़ गई थी। सुल्तान इसे नज़रअंदाज करता कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। आयशा ने सर उठाकर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को देखा। थोड़ी देर बाद वो दरवाजे खुलने की आवाज़ पर इसकी धड़कनें तेज़ हुई थी। चेंज कर लो, काफ़ी रात हो गई है। इसे बदस्तूर दुल्हन बने बैठे देखकर वो जिंच हुआ। मदम सी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसने बेख्तियार इसका चेहरा देखा। बड़ी बड़ी खूबसूरत काली आंखें, गुलाबी गाल और लड़सते होंठ। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। आज से पहले इतना मुकम्मल हुस्न सुल्तान की नज़रों में नहीं आया था। वो बेइख्तियार से इसे देखे गया। आयशा को पहली बार एक मर्द देख रहा था। इसने हमेशा खुद को नामहरम की नज़रों से बचा कर रखा था। इसे सुकून सा मिला था सुल्तान के देखने पर। वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। सुल्तान दरवाज़ा बंद
ہونے کی آواز پر ہوش میں آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو ایک عورت سے کسی اور کے گناہ کا بدلہ لیتا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اسے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، خاص کر عورت ذات کی عزت وہ سب سے زیادہ کرتا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، موبائل اٹھا کر دیکھا تو رواب کی کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اسے افسوس ہوا، کاش وہ دادا سردار سے کہہ دیتا کہ رواب سے نکاح کر دے۔ آنا تو اسے اسی گھر میں تھا، مگر اس نے دیر کر دی۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب عائشہ سادہ سا گلابی رنگ کے سوٹ میں سر پر حجاب سیٹ کیے باہر نکلی۔ وہ ایک بار پھر یک اسے دیکھنے لگا۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، عائشہ نے تجسسی ہو کر اس سے کہا۔ ہاں پڑھ لو، وہ رہی جائے نماز۔ سلطان نے چونک کر کونے میں پڑی جائے نماز کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ سر ہلاتی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ اس وقت چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سلطان اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سائیڈ لیمپ آف کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کب سے سلطان کو میسیجز کر رہی تھی، مگر کسی ایک میسیج کا بھی رپلائی نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ زنج ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، مگر سلطان کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 1 2 3 اور پھر 4 کالز، مگر جواب نادرد۔ اس نے غصے سے موبائل ایک طرف پٹکا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک باسکٹ پہنے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی سی داڑھی سے رواب نے اندازہ لگایا کہ وہ 17-18 سال کا نوجوان ہے۔ رواب کی عمر 20 سال تھی، مطلب اس کا شوہر عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ السلام علیکم، ایاز نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ آپ تھک گئی ہیں تو چینج کر لیں، ایاز نے اس کے چہرے پر بیزارگی دیکھ کر کہا۔ ہاں تھک گئی ہوں بہت، رواب بھی تھکان سی کہنے لگی۔ ڈریسنگ روم وہاں ہے، ایاز اسے اشارے سے بتاتا خود واش روم میں گھس گیا۔ وہ لہنگا سنبھالتی اٹھی اور چینج کرنے چلی گئی۔ واپس لوٹی تو وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ رواب کو آتا دیکھ کر موبائل ایک طرف رکھا۔ سلطان کا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے ایاز کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ جی؟ ایاز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سلطان کا کمرہ کہاں ہے؟ رواب نے آئی برو جھکا کر اپنا سوال دہرایا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ چاہیے؟ ایاز کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے سلطان سے ملنا ہے، وہ میری کال نہیں اٹھا رہا، نہ جانے وہ کہاں کیا کر رہا ہوگا، رواب نے فکر مندی سے کہا۔ ایاز پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ رواب اس کی پریشانی سمجھ گئی۔ میں اور سلطان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس میں کچھ دنوں میں تم سے طلاق لے لوں گی اور ان دونوں کی بھی کروا کر شادی کروں گی سلطان سے، رواب نے بے نیازی سے کہہ کر مقابل کو سخت کر گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مطلب اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ کر اس کے بھائی کے ساتھ؟ ایاز آنکھیں پھاڑے رواب کو دیکھنے لگا، جو اب بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی موبائل میں بڑی بزی ہو چکی تھی۔ غصے سے لب میچے وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ اذان کی آواز سے کھلی۔ اٹھ کر واش روم میں گئی، وضو بنا کر باہر نکلی تو اس کی نظر بستر پر سوئے سلطان پر پڑی۔ وہ دھیرے سے چل کر اس کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ ایسا ہی کیا، مگر بے سود۔ وہ پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی، پھر ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا اور تھوڑا زور سے کندھا ہلایا تو اس نے کسمسا کر ہلکی سی آنکھیں کھول دیں۔ وہ تو سرے سے بھول گیا تھا کہ کل اس کا نکاح ہوا ہے۔ عائشہ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس کی دراز پلکیں جو وضو کرنے کی وجہ سے گیلی تھیں، چہرے پر جگہ جگہ پانی کی بوندیں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ نماز پڑھ لیں، قضا ہو جائے گی۔ خود کو ایسے تکتا پا کر وہ کنفیوز ہوتی بولی تو وہ ہوش میں آتا واش روم میں گھس گیا۔ وضو کر کے لوٹا تو وہ بہت اہتمام سے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر خود بھی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت کرنے لگی۔ وہ اس قدر مگن ہو گئی کہ سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت سن کر سحر زد سا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک رات میں ہی وہ لڑکی اس پر اتنا گہرا اثر چھوڑے گی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے پرسکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے تلاوت مکمل کر کے قرآن اپنی جگہ پر چھوڑا اور سوئے ہوئے سلطان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تلاوت سنتے سنتے ہی سو گیا تھا۔
عائشہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، نظر اس کی مونچھوں پر آ کر رک گئی۔ دل نے بے اختیاری سے چھونے کی خواہش کی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نیند کسی کے ہاتھ لگنے پر ٹوٹی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عائشہ اسے اچانک ابتدا پر بوکھلا کر پیچھے ہٹی۔ سوری، وہ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، جبکہ سلطان سر چٹک کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ عائشہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوس کر رہ گئی۔ دستک کی آواز پر وہ اٹھی، دروازے پر سریلی تھی جو ناشتہ کرنے کا کہتی چلی گئی۔ عائشہ بڑی سی شال کو اپنے گرد لپیٹ کر اچھے سے چہرہ ڈھانپ کر باہر آ گئی۔ وہ رات غصے میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ اسے صدمہ ہوا تھا۔ اس کی بیوی شادی کے بعد بھی اس کے بھائی کے ساتھ وہ کم عمر تھا مگر بغیرت نہیں تھا، آخر وہ مرد تھا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ اس نے اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی، وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے اسے تسلی دی، تو جانتا ہے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، تو انہیں وقت دے، ان کو عزت دے تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائیں، جذباتی ہونے سے کام بگڑ سکتا ہے۔ اس کی بات ایاز کو درست لگی تھی۔ تبھی وہ گور لوٹ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رباب کو وقت دے گا، محبت دے گا تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ دستک کی آواز پر وہ بیزار ہوتی اٹھی، نظر اپنے ساتھ سوئے ایاز پر گئی تو منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ اتنی دیر سے دستک ہو رہی ہے مگر گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں۔ ہڑبڑاتی ہوئی جا کر دروازہ کھولا، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائے، سریلی بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رباب منہ بناتی کمرے میں آئی اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکل گئی۔ ارے رباب، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر تو مسکرا کر کہا۔ رباب جو سلطان سے ملنے کا سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر بدمزہ ہوتی آگے بڑھ گئی۔ کسی کی آواز پر وہ کسمسایا تھا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ جو نماز پڑھ کر اب قرآن پڑھ رہی تھی، وہ ایک ایک لفظ اٹک اٹک کر پڑھ رہی تھی، بار بار ایک ہی آیت پڑھتی مگر صحیح سے پڑھی نہیں جاتی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ماموں ممانیوں نے اسے قرآن پڑھایا تھا، نانی اسے نماز اور نورانی قاعدہ پڑھاتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد یہ سب رہ گیا۔ اٹک اٹک کر ایک آیت پڑھی اور قرآن غلاف میں ڈال کر شیلف پر رکھا۔ ریاض اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ریاض کو محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے کمفرٹر منہ پر رکھے سو گیا، مگر ذہن بار بار بھٹک کر بریرہ کی طرف جا رہا تھا۔ دستک کی آواز پر وہ چونکی اور آنسو پونچھتی دروازے تک گئی۔ سریلی ناشتے کا آرڈر دیتی جا چکی تھی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکل آئی۔ پلیز آپ لوگ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر کے لازمی جائیں، ایسے مت جایا کریں، ہمیں بھی آپ کے سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اینڈ لائک کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اینڈ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے دوبارہ PDF ڈالنا چاہیے یا ایسے ہی ایک ایک قسط ڈالنی چاہیے، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔